امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مکہ سے کوفہ کی طرف سفر شروع کیا تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کئی ہزار افراد تھے، مگر ایسے کیا ہوا کہ جب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کربلا پہنچے تو امام حسین کے ساتھ فقط 72 یا بعض روایات کے مطابق 82 لوگ تھے۔ مسلم ابن عقیل کا خط ملتے ہی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے حالات کو سازگار پایا اور جلد از جلد کوفہ پہنچنے کی کوشش کی۔ آپ نے 8 ذی الحج کو عمرہ تمتع کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کیا اور کوفے کی جانب بڑھے، کیونکہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ میں ہی شہید کر دیے جانے کا خدشہ تھا، کیونکہ ولید کو یزید کا یہی حکم تھا کہ اگر امام حسین بیعت نہ کریں تو انہیں شہید کر دیا جائے، اور اگر وہاں امام حسین کو شہید کر دیا جاتا تو ایک تو خانہ خدا کی حرمت پامال ہوتی اور دوسرا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے لہو کو چھپا دیا جاتا بہت آسانی سے۔ جب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام الصفح کے مقام پر پہنچے تو آپ کی ملاقات فرزدق شاعر سے ہوئی اور آپ نے اس سے کوفہ کے حالات دریافت کیے تو اس نے کہا کہ لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں آپ کے برخلاف ہیں۔ تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں پر کوفیوں کے نام ایک خط لکھا تاکہ حضرت مسلم ابن عقیل حضرت امام حسین کی آمد سے آشنا ہو جائیں اور تمام تر حالات کو سازگار بنائیں۔ یہ خط امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دوسرے سفیر قیس کو دیا کہ اسے جلد از جلد کوفہ پہنچاؤ، مگر راستے میں قیس کو ابن زیاد کے سپاہیوں نے گرفتار کر لیا، کیونکہ ابن زیاد نے تمام راستوں پہ اپنے فوجی کھڑے کر رکھے تھے۔ نہ کوئی فرد کوفے میں داخل ہو سکتا تھا اور نہ ہی کوئی فرد کوفے سے باہر جا سکتا تھا، اسی وجہ سے قیس کو بآسانی گرفتار کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا قافلہ ذات العراق نامی جگہ پر پہنچا تو بنی اسد کے ایک شخص نے آپ کو ہانی ابن عروہ اور مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر دی، مگر امام علیہ الصلاۃ والسلام اب پیچھے نہ جا سکتے تھے، کیونکہ امام علیہ الصلاۃ والسلام جس جگہ پہ آ پہنچے تھے اس صورتحال میں پیچھے جانا ممکن نہ تھا۔ تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سفر کو جاری رکھا، اور جب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام زبالہ کے مقام پہ پہنچے تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو مسلم کی وصیت کا خط موصول ہوا، جو کہ حضرت مسلم ابن عقیل نے عمر ابن سعد کو کی تھی۔ جب حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ وصیت کا خط ملا اب بہت دیر ہو چکی تھی، جبکہ امام حسین بہت آگے بڑھ چکے تھے۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سفر کو آگے بڑھایا اور اس سے اگلی منزل پہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو عبداللہ ابن یقطر کی شہادت کی خبر موصول ہوئی، اور یہ وہی جگہ تھی جہاں سے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت سے لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا اور اپنے راستوں کو تبدیل کر لیا۔ یہاں سے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اس بات کو جان چکے تھے کہ اب کوفہ کی جانب جانا درست نہیں ہے، تو پس امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جگہ سے شراف کی جانب حرکت شروع کی، اور اس طرح سے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شب بھی یہیں پہ گزاری، اور دوسرے دن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات حر ابن یزید ریاحی سے ہوئی، اور حر ابن یزید ریاحی سے جب ملاقات ہوئی تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے حر ابن یزید ریاحی کی مکمل فوج کو اور اس کے تمام جانوروں کو پانی سے سیراب کیا، چونکہ گرمی بہت تھی اور اس گرمی کی وجہ سے وہ جانور بھی ہانپ رہے تھے اور اس کے فوجی بھی ہانپ رہے تھے۔ امام نے سب کو پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے حر ابن یزید ریاحی سے کہا کہ اے حر، یا تو ہمیں واپس جانے دو، اور اگر واپس نہیں جانے دیتے تو ہمیں کسی اور تیسری جگہ جا لینے دو۔ حر ابن یزید ریاحی نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے ابن زیاد کی جانب سے کہ آپ کو ایک پہ لے جاؤں، نہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ جانے دوں، نہ اس سے آگے نہ اس سے پیچھے، بس میں آپ کو اس جگہ پہ لے جانے کے لیے مامور ہوں۔
ہوں۔ بس یہاں سے حر ابن یزید ریاحی نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کربلا کی طرف جانے کا اشارہ دیا۔